وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قرآن کی تفسیر کا لیسن نمبر 55 ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 170 پر ہے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تعالیٰ نے یہود کے جو مختلف اعتراضات تھے جو اسلام کے بارے میں، ان کا رد کیا۔ یہود کو جو اسلام کی دعوت دی گئی اس کے بارے میں وہ مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے، تو ان کا جوابات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ اور کچھ جو شکوک و شبہات عام لوگوں کے دلوں میں تھے۔ دیکھیے علماء جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، اگر علماء بھی بات کو نہ سمجھے، بات کا انکار کرے، تو وہ ایک ضد اور حسد یا کوئی اور ریزن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے لیے کسی رسول کو بھیجتا ہے، کتاب کو نازل فرماتا ہے، تو وہ جو میسج ہوتا ہے اللہ کا وہ بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی مشکل نہ ہو کہ حق بات کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سچا ہے۔ لیکن اگر علماء بھی اس کو انکار کرے، اس کو نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی ضد ہے، کوئی حسد ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے، جس وجہ سے وہ بات کو ماننا نہیں چاہتے۔ تو یہی حال یہود اور نصارہ کے علماء کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے جب دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے اپنے اپنے اعتراضات کیے اسلام کے اوپر کہ اسلام کو ہم نہیں پہچانتے۔ عام عوام کا کیا حال ہوتا ہے؟ عام لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اور صرف علماء کی بات پر چلتے ہیں، تو جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نام سے تو عالم ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا مقاصد دین کی خدمت کرنا نہیں ہوتا، اپنا مقصد ہوتا ہے، تو وہ عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور عام لوگ صرف شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام باتیں واضح کر دی تاکہ جو عام لوگ تھے یہودی اور نصارہ، ان کو بھی سمجھ آ جائے بات کہ یہ جو کچھ ہم لوگ اب تک اپنے دین پر چل رہے ہیں وہ صحیح دین نہیں ہے۔ اور علماء پر بھی اعتراضات، علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام بہانوں کے جوابات دے دیے کہ یہ سچ نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عام دعوت پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو، یعنی کہ جو مشرک تھے اس زمانے میں اور جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، اب چونکہ کوئی اعتراضات کا نہیں رہے، ان کے ساری باتوں کا ان کا منہ بند کر دیا گیا اور ان کے شکوک و شبہات دور کر دیے گئے عام لوگوں کے، تو اب اللہ تعالیٰ ایک عام دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں سب لوگوں پر۔ یا ایھا الناس، یا ایک حرف ندا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے عربی میں۔ ایو کیا چیز ہے؟ ایو جو ہے وہ صرف ایک ڈسٹینس کرنے کے لیے آتا ہے، جب بلانے والی نام کے اندر ال لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ ایک ڈسٹینس کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ عربی زبان کا آپ کو پتہ ہے ایک ردم ہوتا ہے نا قرآن میں، تو اگر یان ناسو پڑھتے تو اس میں خوبصورتی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو جب بھی ال کے ساتھ ایک نام شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے تو ایھا اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ الناسو، الناس لوگ، ال جب آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ال کے کئی معنی میں ال استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک خاص چیز اور ایک عام چیز، لیکن ال تمام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الحمدللہ، الحمد کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریف، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تمام کا ترجمہ ال سے آتا ہے، تو ال کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الناس پر جب ال آتا ہے تو یہ ناس تمام نوع انسانی، ٹھیک ہے، یعنی پورا جنس، ایک چیز کی جنس کیا ہوتی ہے؟ جیسے فرشتوں کی ایک جنس ہے، آدمیوں کی ایک جنس ہے،
جانوروں کی جنس ہے، ٹھیک ہے نا. تو تمام ال جو ہے اس تمام جنس کو شو کرتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہو، جو گزر گئے، جو بھی آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، اور جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، انسان کی قسم، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگو، مینس تمام لوگ، جو لوگوں کی قسم، پوری جنس. اللہ تعالیٰ تمام ایک عام دعوت پیش کر رہے ہیں جو کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. قد، تحقیق، جاءکم، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، آ گیا، کم تمہارے پاس، الرسول. اب یہاں پر خاص رسول جو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمانے میں موجود تھے اور ابھی بھی ہمارے رسول ہیں، پیارے رسول. تو الرسول خاص رسول، یعنی کہ یہ رسول آ گئے آپ کے پاس. تو بالحق، یعنی جو اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ لے کے رسول آ گئے ہیں. من ربکم، ربکم، رب، رب تو ہم سب جانتے ہیں، رب مالک ہوتا ہے، رب خالق ہوتا ہے، رب جو ہے مدبر ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے من اللہ بھی ہو سکتا تھا نا، کہ اللہ کا رسول آ گیا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارے تمام معاملات کو کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس رب نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے. فآمنوا، تو اب تم کیا کرو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے. یہ عام سب کو کہہ دیا گیا کہ یہ رسول تمہارے بنانے والے، تمہارے خالق کی طرف سے آیا ہے، تمہارے مالک کی طرف سے آیا ہے. تو اب تم کیا کرو، تم ایمان لے آؤ. خیرن، بہتر ہے تمہارے لیے، خیرن لکم، تمہارے لیے. تو ترجمہ کیا ہوا، اے تمام لوگوں، اے لوگوں، ان سے جن سے انسانی، تمہارے پاس اللہ کا رسول حق لے کر آ گیا ہے، تمہارے بنانے والے، تمہارے خالق مالک کی طرف سے. تو اب تم اگر اس پر ایمان لے آتے ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے. کیوں بہتر ہے؟ کہ خالق نے بھیجا ہے اسے، وہ خالق جس کو پورا اختیار ہے تمہاری زندگی پر، جو تمہارا مالک بھی ہے. تو تم اس کی بات سن لو، اس کا پیغام سن لو، تو تمہارے لیے فائدہ ہے. تو ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ، پس اِنَّ، بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، ماں، جو کچھ. ماں جو ہے نا، یہ تمام چیزوں کو شامل کر لیتا ہے. ماں کا مطلب چھوٹی چیز، بڑی چیز، ٹھیک ہے، ہر چیز. ماں فی السماوات، فی میں، السماوات، السماوات جمع ہے، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. اچھا، یہاں پر اس جملے کو اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. تو یہ بات کچھ پوری نہیں لگتی، ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کچھ مسنگ ہے. یہاں پر کیا مس ہو رہا ہے؟ تو علماء بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے، اگر تم انکار کرو گے یا کفر کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وہ تمہارے کفر اور ایمان سے بالا تر ہے، اور تمہارے کفر سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کو کیوں پورا نہیں کیا؟ بیکاز عربی کا یہ طریقہ ہے کہ جو بات بالکل کلیئر ہو تو پھر اس کو بولا نہیں جاتا، بس سامنے والا سمجھ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے زبان میں ایک بلاغت اور ایک خوبصورتی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بالکل واضح بات ہے اس کو لفظوں میں نہیں کہا گیا، وہ اس کو خود سمجھ میں آتی ہے. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تو غنی ہے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے. یعنی کہ کس کا پھر تم بگاڑو گے؟ تم اپنا ہی نقصان کرو گے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. فَإِنَّ، کیوں تم اپنا ہی نقصان کرو گے؟ اس لیے کہ فَإِنَّ، پس بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات ما فی الارض،
تو اللہ کے لیے تو اللہ تو مالک ہے، اس کا تو تمام زمین آسمان کے درمیان کی ہر چیز اسی کی ہے، تو ایک تمہاری ذات کے کفر سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو یہ جو ہے ایک اس میں قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کفر کرتے ہو اور زمین پر جتنے انسان ہیں سب کفر کرتے ہیں اگر اللہ کا اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے، اللہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے بندوں کے عمل سے، بندوں کے ایکشن سے، بندوں کے ایمان سے، بندوں کی فرما برداری اور نافرمانی سے اللہ کا کوئی نقصان یا نفع نہیں ہوتا۔ اللہ خالق مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو مخلوق ہے اس سے بے نیاز ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ تو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کسی انسان کے بیہیویئر سے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے کہ یہ بندوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ یہ قرآن کے علاوہ ہوتی ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا سارا پیغام ہے، لیکن کسی خاص بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی کہا ہے کہ میرے بندوں سے کو یہ بات کہہ دو، تو یہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث قدسی کے نام پر جتنی حدیثیں ہم اس کو آنکھیں بند کر کے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی بھی چونکہ حدیث ہے اور قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سورس سے لے رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح بخاری سے لے رہے ہیں یا صحیح مسلم سے لے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث کی تحقیق ہو چکی ہے، یہ سچی حدیث ہے، تو ہم اس کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف اس لیے کہ حدیث قدسی کہہ دیا گیا تو ہم اس کو نہیں لے لیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا یہ فرق ہے کہ حدیث میں اس کے اتھینٹک ہونے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں۔ قرآن یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس کو سینوں میں محفوظ ہے، اتنے زیادہ سینوں میں محفوظ ہے کہ کوئی قرآن میں جھوٹی بات کسی کے لیے مشکل ہے کہ وہ ڈال سکے۔ تو اس وجہ سے قرآن کو ہم پورا لیتے ہیں، مگر حدیث کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اور اب تو خیر ہم کو تو تحقیق ہم کیا کریں گے، علماء نے حدیث پر اتنی تحقیق کی ہے کہ ساری کتابیں ہمارے لیے موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس پر یقین کرنا ہے اور کس پر نہیں یقین کرنا ہے۔ بہرحال حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہاری اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک ایک بندہ، ایک ایک انسان اللہ کا اتنا فرما بردار ہو جائے کہ بس اللہ کے آگے بالکل اپنے آپ کو جھکا دے اور جو اللہ کے حکم ہے وہ کرے، جو اللہ کہہ دے چھوڑ دے، اور ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرے، اگر ہر انسان ایسا بن جائے تب بھی اللہ کی بادشاہت اس سے جتنی ہے اس سے کوئی بڑھنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہے۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور انس و جن سے ہر ایک آدمی کا دل، ہر ایک آدمی ایسا ہو جائے جیسے کہ اس آدمی کی طرح جیسے کہ وہ سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور تمام لوگ بغاوت کر لیں کہ ہم کو اللہ کی بات نہیں ماننی، پوری مخلوق کہہ دے کہ ہمیں اللہ کو نہیں ماننا، تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق ادا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں، عام دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، بہت پاورفل آدمی ہوتا ہے، تو اس کا پاور جو ہوتا ہے اس کے فالوور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اس کے اندر بلیو کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اتنا اس شخص کا پاور ہوتا ہے۔ اگر ایک امیر ترین آدمی ہے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہیں دنیا کے کونے میں پڑا ہوا ہے، تو
اس کا کوئی پاور نہیں ہوتا. تو دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی قوت جو ہے وہ لوگوں سے ہوتی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. تو یہی بات یہاں بھی کہی گئی کہ اگر تم نہیں مانتے، تم اللہ اگر اس پیغام کو نہیں مانتے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ، اور ہے اللہ علیمن، علم والا، حکیمن، حکمت والا. تو اللہ تعالیٰ علیمن ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ علیم کی صفت. دیکھیں علیم جیسے رحیم ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کو اگلی پچھلی تمام بات پتہ ہے، لوگوں کے اعمال پتہ ہے، لوگوں کی نیتیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر کچھ جانتا ہے، تم جو بھی کرو گے اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ حکیم ہے، اللہ تم کو فوراً سزا نہیں دیتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر کے رکھا ہے. تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے نافرمانی کی اور تم کو اللہ نے پکڑا نہیں تو اللہ کی پاور سے تم باہر نکل چکے ہو، اب تم کو کوئی کچھ نقصان نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ جب چاہے جتنی چاہے مہلت دے دے کسی کو. تو یہ انشاءاللہ یہ والی آیت مکمل ہوئی اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جتنے دعوت اسلام پر ان کو اتنے انہوں نے اعتراضات کیے، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے اور ان کو صحیح حقیقت بتائی. اور اس کے بعد اب یہ ان کو سب کو ایک دعوت عام ہے جو ہم سب کے لیے ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہے. اور ہمارے لیے بہتری کس چیز میں ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائے. آج اگر ہم اللہ کی پوری بات نہیں سن رہے، ہم اپنی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میری زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں جو کچھ کروں، تو پھر اس میں کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے. ایک بندہ مومن جانتا ہے کہ میری زندگی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اس کا ایک مقصد ہے اور مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے مجھے نعمتیں دی اس دنیا میں، زندگی کی نعمت دی، جو وقت دیا، جو بھی زندگی کا سامان دیا، مجھے اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. کیونکہ میں اپنے آپ نہیں بنا، میں اپنے آپ نہیں ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں محنت کر کے میں سب کچھ اپنے آپ کو بنایا ہے تو یہ میری یہ سوچ غلط ہے. ہر انسان مکمل طور پر اللہ کا محتاج ہے اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے چاہے ہمارے ہاتھ پیر ہلانے سے بھی ملے مگر وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے. ہماری تمام صلاحیتیں جو ہمارے پاس آج ہے، جس کے بلبوتے پر انسان بہت اکڑتا ہے اور بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ بھی صرف اللہ کے ایک اشارے پر ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے جب اللہ چاہے تو. انسان چلتا پھرتا ہوتا ہے اور اچانک سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے اوپر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس خالق کے آگے ہم جھک جائیں مکمل طور پر، آدھے نہیں بلکہ مکمل طور پر انشاءاللہ. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. آگے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے خطاب کر رہے ہیں اور خاص یہاں پر زیادہ تر جو خطاب ہے وہ نصارہ سے ہے یہاں پر. جو کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھی، بہت سے ان کے خراب عقیدوں کے لیے ان سے کہا تھا، وعید دی تھی. یہاں پر خاص طور سے نصارہ سے بات ہو رہی ہے. کیوں بات ہو رہی ہے ان سے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اور اہل کتاب ظاہر ہے یہود بھی ہے اور نصارہ بھی ہے. لا تغلو، لا نہیں، تغلو تم غلو کرو، تم مبالغہ کرو، ٹھیک ہے، تم مبالغہ نہ کرو، بات کو بڑا چڑھا کے نہ پیش کرو. اور یہاں پر اسی وجہ سے نصارہ کہا گیا، اس لیے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلو کیا، ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے مقام پر پہنچا دیا. لا تغلونا، تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا اور نہ تقولو، نہ تم کہو علی اللہ، اللہ اوپر، اللہ
ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر متعلق اللہ کے متعلق، ٹھیک ہے، یہاں مطلب یہ ہے اللہ اپنے بلندی کے معنی میں یہاں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہاں اباؤٹ اللہ کے بارے میں. نہ تم کہو اللہ کے بارے میں الا الحق، اللہ مگر حق، تم اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو حق بات ہے وہی کہو، تم اپنی مرضی کی باتیں اللہ کی صفات میں نہ ملاؤ. انما بے شک نہیں، یہ ماں جو ہے انما، یہ ماں جو کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ انا کے بعد جب ماں لگتا ہے تو اس نے حسر پیدا کرتا ہے. حسر سے کیا مطلب ہے کہ کچھ اور بات نہیں بلکہ صرف یہی ہے، ٹھیک ہے، بے شک، جو ہم اس کا ترجمہ بے شک کہتے ہیں، تو یہاں پر اصل میں کیا ہے کہ کچھ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن بیٹا مریم، مریم کا بیٹا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ کیا ہے رسول اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ اختصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر بات واضح ہوتی ہے تو لمبی بات نہیں کہی جاتی، لیکن حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ابن مریم لگایا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، وہ مریم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے بس، اور وہ اللہ کے رسول تھے. وَكَلِمَتُهُ، اور وہ اللہ کا کلمہ تھے. اب اس کو بھی دیکھیں کچھ لوگ اس پر بھی یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ تھے، تو پھر اس کلمہ کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلمہ کے دو مطلب کیے گئے، ٹھیک ہے، ایک تو بشارت، اور ایک جو ہم بات زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو یہاں پر کلمہ کن ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تو صرف کن فرماتا ہے، یعنی کہ ہو جا تو فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ کائنات کا وجود اللہ کے کلمہ کن سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کلام موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اب کلام کی نوعیت کیا ہے کہ ہماری طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں اللہ بھی بات کرتا ہے، نہیں، اللہ کی ہر صفت ایسی ہے جیسی اللہ کے لائق ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے. تو اللہ کا کلام کرنا ہے، ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، مگر اللہ کا کلام کرنا اس کی صفت کے مطابق ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہے. تو اللہ کا کلمہ ہے وہ. اب اللہ کا کلمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ کن، لفظ کن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں انسان کی زندگی کے دو اسباب سے زندگی وجود میں آئی ہے. جو میجورٹی ہے وہ انسان کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک نطفہ بنتا ہے، اس سے اولاد کا وجود آتا ہے. لیکن جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، نہ ان کے والد تھے نہ ان کی ماں تھی، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کن اور وہ ہو گئے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے. اب ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان جیسے کسی چیز کی بہت اہمیت جتانی ہو، تو ایک جیسے عالم ہے تو اس کا علم بہت زیادہ ہے، تو اس کو بذات جیسے بجائے عالم کے یہ تو سراپا علم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ تو سراپا علم ہے. تو علم تو ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ایکوائر کی جاتی ہے، لیکن ایک عالم کو علم کہہ دیا گیا، کیوں کہ وہ اس کی خصوصیت بہت زیادہ نمایاں تھی. تو یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہہ دیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ تو نہیں تھے، وہ تو انسان تھے، وہ ایک کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ایک سبب تھا ان کا. تو اس کو بھی یہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ
بزرگ ابراہیم کی دعا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو نہیں تھے. دعا آپ کا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ دعا منگوائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے دعا کی تھی. آپ کو پتہ ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک. یا اللہ تو ان کے اندر ایک رسول بھیج جو کہ تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا تھی. اب ظاہری بات ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر وہ حضرت ابراہیم دعا نہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا. ظاہر ہے اللہ کی جو کریشن پلاننگ تو پہلے سے موجود تھی, مگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایک اعجاز دیتا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعجاز دیا گیا کہ ان کو اس دعا کی ان کے دل میں بات ڈالی کہ وہ دعا مانگے, اور پھر اللہ نے اس دعا کو قبول بھی فرما لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کی دعا ہوں. تو ایکچولی دعا تو نہیں تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ایک یہ مبالغہ تھا, یعنی کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ دعا کا جواب ہے. تو اسی طرح کلمہ کن کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, مگر اس کو ایک طرح سے مبالغے کے طور پر کلمہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ کا کلمہ تھے, تو اس پر بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اللہ کے بیٹے ہونے کا جواز بنا سکتے ہیں کہ ہاں قرآن میں بھی تو ہے کہ اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اپنی ذات سے, جیسے عبادی میرے بندے, تو جب شیطان نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کروں کہ یہ انسان جو ہے وہ بہت گمراہ ہونے والا ہے اور میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا, تو اللہ نے فرمایا تھا جا تجھے اجازت ہے, مگر میرے بندوں پہ تیرا کوئی حق کوئی زور نہیں چلے گا. تو میرے بندوں سے کیا مطلب تھا کہ میرے مومن بندے. تو اللہ نے اپنی طرف اس کی ایک عزت کا ہوتی ہے, دیکھیں ایک اکرام اور عزت ہوتی ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے ایک عزت اور اکرام اور شرف کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ ہے, القاہا, اللہ نے اس کو ڈالا تھا, الہ طرف مریم کی طرف, وروح اور روح ہے, منہ اس کی طرف سے. دیکھیں یہاں بھی غلط عقیدے والے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن میں بھی تو ہے کہ اللہ کے جز ہے, بیکاز اللہ کی روح کہہ دیا گیا کہ یہ روح ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی سیم معاملہ ہے جیسے کہ کلمہ کا میں نے آپ کو سمجھایا. روح جو ہوتی ہے وہ زندگی کا سبب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روح ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پاک روح ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بہت پاکیزہ انسان ہے نا. تو چونکہ روح کی وجہ سے انسان کی زندگی ہوتی ہے تو انسان کو اس طرح سے کبھی کہہ دیا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ایک روح ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا جز ہے, یہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. فآمنوا, اور یہ قرآن میں بہت سی اس کی مثالیں ہیں, میں تو شارٹ کر رہی ہوں, مگر اس پر علماء نے بہت بحث کی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کوئی غلط مطلب نہ لے لے. کیونکہ قرآن میں انسان کو عقیدہ, بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ غلط جن کا دماغ چلتا ہے وہ غلط عقیدہ نکالتے ہیں, ان سے ان کو غلط یوز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ضرور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے روح تھے. اوکے. فآمنوا, تو ایمان لے آؤ, باللہ اللہ پر, ورسولہ, اور یہاں پر رسول سے مطلب کون سے رسول ہے؟ یہاں پر حضرت عیسائیوں سے بات کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کا کلمہ تھے اور اللہ کی روح تھے, اللہ کی طرف سے ایک انسان تھے, اللہ کے بندے تھے, تو تم اس کو اللہ کا رسول مانو. ٹھیک ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کو تم اس کو رسول مانو, یعنی اس پر ایمان ایز اے رسول کرو تم. ولا تقولوا, اور نہ کہو تم, ثلاثتن, کہ تین ہے اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ میجورٹی آف عیسائیوں میں بہت سے عقائد ہیں
اور عیسائی بھی ایک دوسرے سے بہت الگ الگ عقیدے رکھتے ہیں. کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے، کوئی تین اللہ مانتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. تو ان کے بھی جتنے زیادہ چرچ اور جتنے بائبل ہے ان کے سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تو ایک ان کا جو مشہور عقیدہ ہے وہ عقیدہ ثلاثہ ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تین کے بانی میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ. اور ایک دوسرا ہے، دیکھیں یہ کہتے ہیں تین ہے، تو تین کیا ہے؟ ایک وجود ہے، ایک علم ہے اور ایک حیات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس. وجود، علم اور حیات تو ایک ذات کی صفات ہو سکتی ہے، مگر باپ، بیٹا اور روح، تو باپ کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، اور روح القدس جبرائیل کو. ٹھیک ہے، تو تین شخصیتوں کو وہ اللہ کہتے ہیں. کبھی یعنی کبھی حضرت مریم کو کہتے ہیں، کبھی حضرت جبرائیل کو ملا دیتے ہیں ساتھ. تو گویا یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، ان کے عقیدہ تثلیث کو. ٹھیک ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے. تو دیکھیں عیسائیوں نے بہت زیادہ غلو کیا اپنے دین میں. کیسے؟ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ان کے چرچ میں آپ کو پتہ ہے کہ پریسٹ جو ہے وہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے. اور ایک رہبانیت انہوں نے بنا لی کہ راہب جو ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنے جو ارباب تھے، اپنے جو پریسٹ تھے، انہوں نے جو بھی حلال حرام بتایا اس کو بھی انہوں نے مان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ارباب اور ارواح کو الہ بنا لیا. تو یہ ساری خرابیاں تھیں ان کے عقیدے میں. تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم ان کو چھوڑ دو، ان خرابیوں کو چھوڑ دو. انتہو، باز آ جاؤ. یہ ایک طرح سے وارننگ ہے کہ تم باز آ جاؤ. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ کو بندہ ثابت کر دیا گیا. تو اب تم رک جاؤ، تم اپنے ان غلط عقائد سے بچ جاؤ، چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. انما، بے شک، اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی اللہ واحد ہے. اور اللہ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہو. اولاد کی ضرورت تو انسان کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے، کمزور ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ابد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے. تم اللہ کی صفات میں بھی غلط باتیں مت کرو، اللہ کے بارے میں بھی، اور اللہ کو ایک مانو. ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. ان، یہ کہ ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کے کوئی بیٹا. اللہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہو. لہو، اس کے لیے تو ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما، اور جو فی الارض، پھر زمین میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنائے، جبکہ اس کے لیے تو ساری مخلوق، سارے آسمان اور زمین کا وہ مالک ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. یعنی کہ تم جس فرشتوں کو اور جس نبی کو تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو، مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تو ساری مخلوق کی کمزوریاں ہیں کہ ان کو بیٹا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ وکیل ہے، یعنی اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کارساز ہے، بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، پھر لن، ہرگز نہیں، یستنکفو، نہیں، ہرگز نہیں، یستنکفو، نکفا، آر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ حقارت محسوس کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں حضرت مسیح کو کوئی حقارت محسوس نہیں ہوتی تھی اللہ کے سامنے جھکنے میں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ تکبر، بڑائی چاہنے میں یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھے کہ اللہ کے آگے نہ جھکے.
تو وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے المسیح مسیح علیہ السلام ان یہ کہ یکونا کہ وہ ہو عبدن بندے، وہ اللہ کے بندے للہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے بندہ بننے میں ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی حقارت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ان کی شان میں کمی آ جائے گی اگر وہ اللہ کے بندے خود کو کہیں گے تو۔ ولل ملائکت، اور نہ ہی فرشتوں کو، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان کو بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اللہ کے آگے جھکنے میں۔ المقربون، اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کو بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ تو ایک اعجاز ہے، ایک تو شرف ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جب بہت پیار سے بڑی عزت سے جہاں جہاں بڑے عزت والے مقام پر آپ کا ذکر ہوا تو وہاں اللہ کا بندہ کہا گیا ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء، جب اسراء اور معراج کا واقعہ بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسراء بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو اللہ اسراء اور معراج کے لیے لے گیا۔ یہ بڑا عزت کا مقام تھا، مگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو لے گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اپنا بندہ کہنا یہ ایک بڑا عزت کا معاملہ تھا۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی، سورہ فرقان میں، سورہ نجم میں، سورہ حدید میں، یہ سارے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں بڑی عزت محسوس کرتے تھے۔ ایک مومن بندہ عزت محسوس کرتا ہے اللہ کے آگے جھکنے میں جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ سجدہ جو ہے، دیکھیں سجدے کی حالت جو ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو حقیر ترین بناتا ہے کہ زمین پر سر رکھ دیتا ہے، مگر جب اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ عزت اور شرف کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک بندے کا، مومن کا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا وہ اپنے سجدے کو اونچا اور اعلیٰ سمجھتا ہے اللہ کے آگے گرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس کو اللہ کا بیٹا اور اتنا بڑا مقام دے رہے ہو جو ان کا مقام ہے نہیں، وہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اللہ کے بندے ہونے میں ان کو تو کوئی بھی شرم نہیں تھی۔ وَمَن يَسْتَنْكِفُ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ، جو اللہ کا بندہ یستنکف، جو کوئی آر سمجھے گا، جو انسان بیزاری محسوس کرے گا اللہ کے آگے نماز پڑھنے میں، اللہ کے آگے جھکنے میں، اللہ کے احکامات کو عمل کرنے میں، دیکھیں اس میں ہم سب کے لیے بڑی وہ ہے کہ اللہ کا حکم بندے کے لیے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی حکم اللہ کا ہمیں اس سے بیزاری نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں ہمیں سستی ہونی چاہیے، اور نہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہے گا اگر ہم یہ کر لیں گے تو نہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر فخر کے ساتھ پورا کرو، کیونکہ اللہ کے آگے ہم جھک رہے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اسلامک حالیہ میں رہنے کو اپنے لیے ذرا شرم کا معاملہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وعید دے رہے ہیں کہ وَمَن يَسْتَنْكِفُ، جو آر سمجھے گا، جو بیزار ہوگا، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے۔ اور عبادت جو ہے وہ اس کا مفہوم صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا عبد ہونا ہے اصل میں، اور جب عبد ہوتا ہے تو ہر معاملے میں جھکتا ہے۔ اب غلام اور آقا کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ عبد اور مالک کا، تو وہ رشتے میں اگر کسی کو بیزاری ہوگی کہ میں غلام بن کے کیوں رہوں، میں اللہ کے ہر حکم پر کیوں چلوں، میرا دل چاہے گا اس کو میں مانوں گی، میں جس کو دل نہیں چاہے گا جس بات پر وہ میں نہیں مانوں گی، تو یہ عبد ہونا نہیں ہے۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، اللہ نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کر دی۔ اور وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس سا جلد ہی، ان قریب، یحشر جمع کرے گا، ہم ان کو، اپنی طرف، جمیعاً سب کو، جتنے بندے سب کو اللہ کے آگے جمع ہونا ہے اور ان قریب جمع ہونا ہے، اور جس نے جو رویہ کیا اس کا جواب دینا ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندے بن کے رہیں گے، جو عبد بن کے رہیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟
فامنا تو جو لوگ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے وعملو اور عمل کیا صالحات نیک فیوفیہم پس یوفی پورا دے گا وفا کرنا وعدہ وفا کرنا کیا ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنا تو وفی پورا دے گا ہم ان کو اجورہم ان کا اجر اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اجر دے گا پورا ہم ان کو وَيَزِيدُ اور اس سے بھی زیادہ دے گا یعنی ایک تو انسان کے نیک اعمال کا اللہ اچھا بدلہ دے گا لیکن یہاں پر فرما رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مزید دے گا مزید کیا دے گا وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دے گا من سے فضل سے فضل کہتے ہیں کوئی زیادہ چیز یعنی کہ جو بچی ہوئی چیز زیادہ یعنی کہ جتنی مقدار چاہیے تھی اس سے زیادہ ٹھیک ہے تو فضل اپنے فضل سے یہاں پر علماء نے دو معنی کیے ہیں کہ یہ مزید کیا چیز ملے گی مسلمانوں کو ایمان والوں کو مزید کیا چیز ملے گی تو ایک کچھ علماء نے کہا اللہ کا دیدار سب جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اور دوزخ میں دوزخی چلے جائیں گے اور سب جنتی خوش ہوں گے اللہ کہے گا کہ تم کو اور نعمت چاہیے تو بندے کہیں گے اللہ تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا اور کیا ہو سکتا ہے تو اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا تو وہ دیدار بندوں کے لیے اتنا خوشی کا باعث ہوگا کہ کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہوگی اور اللہ کی قربت بندوں کے لیے اللہ فرمائے گا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں تو یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی قربت جو ہے وہ مومنوں کے لیے سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ اپنا قربت اور اپنا دیدار نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے آمین کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو آمین وَأَمَّا اور لیکن رہے الذین وہ لوگ استنکفوا جنہوں نے آر محسوس کی جو بیزار ہوئے واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا دیکھیے جب اللہ کی بات کوئی نہیں مانتا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ اصل میں تکبر ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی مرضی چلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بیزار ہوگا جو آر محسوس کرے گا جو تکبر کرے گا فَيُعَذِّبُهُمْ تو اللہ تعالیٰ پس عذاب دے گا ان کو عذاب علیمن دردناک عذاب دے گا تو علیم ایسا عذاب ہوتا ہے جو بار بار اور شدت کے ساتھ ہوتا ہے کبھی رکتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے آمین ولا یجدون اور نہ وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ من سے دونی سوائے اللہ کے ولین کوئی دوست ولا نصیرن نہ کوئی مددگار جب ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی تو اللہ کے مقابلے پر کوئی نہیں آئے گا کہ ان کو آ کے چھڑا لے کے نہیں اللہ ان کو عذاب مت دو کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے آگے کوئی کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے کسی کی مدد کرے کہ اللہ اس کو بچا لے تو جو انسان تکبر کرے گا دین سے اور جو آر محسوس کرے گا دین کے کاموں میں اللہ کی فرما برداری میں تو پھر وہ بڑا خطرناک وعید ہے اس میں کہ ان کو اللہ عذاب علیم دے گا اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے بننے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے آمین پھر آگے ہے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاکم تمام لوگوں کو پھر سے یہاں پر مخاطب کیا گیا آ گیا تمہارے پاس برہان آ گئی تمہارے پاس اب برہان کا مطلب کچھ علماء نے قرآن کیا ہے تو کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ رسول کا ذکر ہے یہاں پر تو دونوں چیزیں صحیح ہو سکتی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ایک روشنی کی طرح تھا انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے آپ کی تعلیم نے آپ کی دعوت نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور
ان کو واضح دلیل پیش کر دی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور نازل فرمایا، الیکم، تمہاری طرف، نورن، نور قرآن، مبینن، قرآن جو ہے وہ نور مبین ہے، واضح روشنی ہے۔ اگر تم سچے دل سے قرآن کی طرف آؤ گے تو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا تمہارے اندر، اور تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ تو تم اس نور سے فائدہ اٹھاؤ، اس اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اپنے گمراہ عقائد کو چھوڑ دو۔ تمام انسانوں کو کہہ دیا گیا کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اس قرآن کی طرف آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اس دعوت کے بعد جس نے، فَأَمَّا، تو جو، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، اللہ کی اس دعوت پر ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، عصمہ کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بِہِ، اس کو، اس نور کو، قرآن کو مضبوطی سے جس نے پکڑ لیا، ایمان لے آیا جو قرآن پر۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ قرآن کے احکامات پر عمل کرے، ہاں فالو کرے اس کو، اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو پس ان قریب، یدخل، داخل کرے گا، ہم، ان کو، فی، میں، رحمتن، اپنی رحمت میں، یعنی کہ جنت میں داخل کر لے گا اللہ تعالیٰ، منہ، اپنی طرف سے، وفضل، اور اپنے فضل سے۔ دیکھیں جنت میں انسان صرف اپنے فضل، اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی داخل ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنے نیک اعمال کر لیے کہ اب میں نے جنت پکی کر لی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ ہماری جو محنت ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا عمل ہے، وہ اصل میں ہماری جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے نا، بس اس کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال اور فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کی بے شمار نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے لیے جنت کما لیں، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں تمام وسائل دیے، یہ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے شکر گزار بن جائیں، تو ہم نے گویا کہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب ہم صبح کی 2 نماز پڑھتے ہیں، ضحیٰ کے، سورج اشراق کی جب 2 نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد جب سورج نکل آتا ہے، پھر 10 منٹ کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں، اس نماز سے ہمارے جو جوڑ ہیں، ہمارے جسم میں جو جوڑ ہیں، ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایک جوڑ بھی صحیح کام نہیں کرتا تو ہم کتنی مشکل میں آ جاتے ہیں نا۔ تو یہ اتنے جوڑ ہمارے جسم میں اللہ نے بنائے ہیں، تو اگر وہ صحیح صبح اٹھے اور سارے ہمارے جوڑ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے 2 رکعت پڑھی، اللہ کا شکر ہو گیا، اللہ نے صدقہ قبول کر لیا ہمارا کہ ہم نے صدقہ دے دیا، تاکہ ہم ان اپنے جوڑوں کو اور استعمال کر سکیں اور ہم صحت اور عافیت کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال جو ہماری محنتیں، ہمارے نیک اعمال ہیں، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر کرنے کی کوشش ہے۔ باقی رہا جنت، تو جنت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، میں نے تو اتنے نیک کام کیے، جنت تو بس اب میری ہے، نہیں، جنت صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے دے گا۔ ہاں نیک اعمال سے اللہ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس کو ادا کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیک اعمال کے ساتھ دین کے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اس کو اپنا فضل دے گا، اور وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، صراط، رستہ، مستقیماً، سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اب ایک بات یہاں غور کے قابل ہے، جو انسان آلریڈی ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے؟ وہ آلریڈی ہدایت پر ہے نا، جبھی تو کر رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا
اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ علماء نے کہا کہ یہ ہدایت اپنے کامل معنی میں، آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کہ ہدایت، لفظ ہدایت کے درجات ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی طرف لے آئے، دین کا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہدایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ وہ ہدایت دیتے تھے، یعنی کہ وہ دین کا راستہ دکھاتے تھے. اب باقی جو دو کام ہے، ہدایت پر چلنے کی توفیق دینا اور اس پر استقامت کرنا اور منزل تک پہنچ جانا، یہ جو ہے یہ اللہ ہی صرف کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن میں کہہ دیا گیا کہ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ تم ہادی ہو، تم ہدایت دیتے ہو. تو انسان پوچھ سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہادی ہو، ہدایت دیتے ہو، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، تو کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ کہ ہدایت کے درجات ہے. پہلا درجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ لوگوں کو روشنی دکھانا، راستہ دکھانا سچائی کا. اور باقی دو کام اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوتے ہیں کہ انسان دین پر جم جاتا ہے، دین کے راستے پر چل نکلتا ہے، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی قربت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی کہ اسے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہدایت اس معنی میں کہ اللہ کی قربت کا راستہ، کیونکہ الیہ، اپنی طرف اللہ کی قربت کا اسے اس شخص کو مل جائے گی جو کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اس شخص کو اللہ کی قربت ملے گی جو کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا، یعنی قرآن پر عمل کرے گا پوری طرح سے. تو یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جو اللہ کے قریب لے جائے گا. اور دیکھیں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اول یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں اللہ کو پہچانیں، اور اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے ہم اس کو سمجھیں، اور اللہ کے دین پر چل کر اللہ کی رضامندی اور اللہ کی قربت حاصل کر لیں. اگر جس کو یہ حاصل ہو گیا تو اس کا کام کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا اور اس پر عمل کرنے لگا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، تو پھر اس کو یہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہمارا آج کا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت سے یہودیوں اور نصارہ کی بہت اصلاح فرمائی، ان کے غلط عقائد کی اصلاح فرمائی، ان کے غلط اعتراضات کے جواب دیے، اور آخر کار بس سب کچھ بتانے کے بعد اب دعوت عام دے دی کہ اب بھی اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو پھر یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، ورنہ جو سمجھ جائے گا، جو اللہ کی طرف آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا.